یہ بڑا طویل دن ہے۔ رات کے 8:30 بجے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے یہ دن کئی دنوں سے چڑھا ہوا ہے۔ یکایک ٹی وی کی اسکرین پر 4 قیدی دکھائے گئے جنہیں دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جنرل نصیری، جنرل رحیمی، پولیس کے نائب سربراہ نوروزی اور ایک مچھل پہلوان جو پاکستانی ہوتے تو اپنے علاقے میں جگہ ٹیکس کی وصولی کرتے اور تھانہ رجسٹر نمبر 10 کے قابل توجہ شہریوں کی فہرست میں جگہ پاتے۔ یہ کل تک ایران کے ایوان بالا کے رکن تھے اور نام کے ساتھ سینیٹر لکھا کرتے تھے۔ میں ان کا نام نہیں سن سکا، اور اگر سن بھی لیتا تو میرے کس کام آتا۔ قیدیوں کا انٹرویو شروع ہوا۔ یہ کسی اسٹوڈیو کے بجائے ایک معمولی سی عمارت کے بے سر و سامان کمرے میں لیا جا رہا ہے۔ 2-4 بے ترتیب میز کرسیاں، 4-5 ادھر ادھر کھڑے ہوئے نوجوان۔ اتنے میں ایک آدمی آگے بڑھا اور سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس شخص کا نام ڈاکٹر ابراہیم یزدی ہے۔ پچھلے 2 ہفتے میں چند نئے نام یکایک منظر عام پر آئے ہیں۔ یہ ان میں سے ایک معتبر نام ہے۔ لوگ اس شخص کا عطا پتہ پوچھتے ہیں۔ سنا ہے امریکہ سے آئے ہیں، پیشہ ڈاکٹری ہے اور مشغلہ شاہ کی مخالفت خود پسندی چال ڈھال سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آیت اللہ کی پہلی پریس کانفرنس میں یہ مترجم کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس وقت وہ انقلاب کے عوام دشمن قیدیوں سے ٹی وی پر پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ پہلے 2-3 سوالات سے یہ ظاہر ہے کہ وہ تیاری کے بغیر کیمرے کے سامنے آ گئے۔ آخر وہ کیا تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں؟ انقلاب کی طاقت، ملزمان کے جرائم، اپنی اہمیت۔ انقلاب کی قوت لوگوں نے پہلے ہی دیکھ لی ہے۔ شاہ فراری ہے، اس کے بہت سے ساتھی لوگوں نے پکڑ کر موقع پر ہی مار دیے۔ 2-4 حواریوں کو ٹی وی پر بحالت گرفتاری دکھانے سے انقلاب کی ہیبت میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوگا۔ ملزمان کو قابل نفرت ثابت کرنے کی کوشش غلط سوالات کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر یزدی کی لیاقت اور سوجھ بوجھ کا تاثر زائل ہو رہا ہے۔ پولیس کے نائب رئیس نوروزی نے سوال جواب کی جگہ ایک بیان پڑھا۔ میں ملت اور عوام کا خادم ہوں۔ ایسے بیانات کا کیا فائدہ؟ چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ رضا شاہی ٹکسال کے جاری کردہ سکے متروک ہو چکے ہیں۔ نوروزی جیسے سینکڑوں عہدیدار راتوں رات غیر اہم اور غیر متعلق ہو گئے ہیں۔ اب ان کی اہمیت کی نوعیت یہ ہے کہ کل جو شخص جتنا اہم عہدیدار تھا، آج وہ اتنا ہی اہم ملزم اور اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ یہ بات پہلوان قیدی اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے وہ ڈاکٹر یزدی کے ساتھ بحث میں نہیں پڑتا۔ ہوں ہاں اور ہاں نہ سے کام چلا رہا ہے۔ چہرے سے خفگی، جھنجھلاہٹ اور بد دماغی کا صاف پتہ چلتا ہے، اور وہ اس کیفیت کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ سے خفا لگتا ہے۔ آخر اتنی ہوشیاری، کامیابی اور دولت کے باوجود وہ اس بری طرح کیسے پھنس گیا جیسے چوہے دان میں چوہا۔ جنرل رحیمی کو معلوم ہے کہ وہ زیر حراست ہیں اور ان کی رہائی اور جاں بخشی کا کوئی امکان نہیں ہے، مگر وہ اس صورتحال کا مقابلہ ایک اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ پرسکون نظر آتے ہیں، سوال کا جواب بھی نہیں دیتے بلکہ سوال لوٹا دیتے ہیں۔ کہنے لگے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا کام غیر قانونی ہے۔ مثلاً اس وقت آپ لوگ جو بندوقیں اٹھائے پھر رہے ہیں یہ سب بغیر اجازت اور بغیر لائسنس کے ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے میری کارکردگی کے بارے میں جو سوالات پوچھ رہے ہیں ان سب کا ایک ہی جواب ہے۔ میں نے اپنے عہد اقتدار میں جو احکامات بھی جاری کیے ان کا اختیار مجھے قانون کی روح سے حاصل تھا، اور میں نے فوجی حکمران کی حیثیت سے ہمیشہ وہ احکامات جاری کیے جنہیں میں نے صورتحال کے تحت ملک اور قوم کے لیے درست اور مناسب سمجھا۔ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس وقت اختیار آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے مجھ سے وہ سلوک کریں جسے آپ درست اور مناسب سمجھتے ہیں۔ انقلابی نوجوانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے پہلے 4 قیدیوں سے ٹی وی پر گفتگو کا یہ بے ڈھنگا پروگرام اب اپنے کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے۔ آخری قیدی جنرل نصیری، ساوک کا سابق سربراہ، بدنام زمانہ، رسوائے عالم۔ کل تک اس کے نام کی دہشت ایران کے ہر شہر، ہر قصبے اور ہر قریے میں پھیلی ہوئی تھی۔ مائیں اس کا نام لے کر بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں۔ ملک میں سخت حبس کا عالم تھا۔
تازہ ہوا کے ہر جھونکے کو چلنے سے پہلے نصیری سے اجازت لینا پڑتی تھی، جو اس نے 13 سال سے ایک بار بھی نہیں دی۔ ستم گری اور شکنجہ گری کی ایسی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ساواک سے وابستہ ہیں کہ لاکھوں افراد جنہوں نے کبھی اس شخص کی تصویر بھی نہیں دیکھی، اس کا نام سن کر غصے سے تھرا جاتے ہیں۔ ٹی وی کے پروگرام میں اس کا تعارف جلاد، خونخوار، سفاک اور اس طرح کے دوسرے القابات سے کرایا گیا۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک شخص دکھایا گیا، بوڑھا، فربا، حواس باختہ، زخمی، سر پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، چہرے پر مار پیٹ کے تازہ نشان ہیں، کچھ نیلنگوں، کچھ سرخ، انگلیاں اور ناخن زخمی اور تر ہیں، جیسے ابھی ابھی خون رسنا بند ہوا ہو، اوسان خطا ہیں، گلا خشک ہے، مگر ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہے، سانس پھولا ہے یا شاید درد سے کرہانے کی آواز ہے۔ رائفل بردار لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہیں، چہرے سپاٹ ہیں۔ ڈاکٹر یزدی ایک مصنوعی خشونت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ ادھر سے بس ایک ہی جواب ہے، نمیدہ نم، مجھے پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، میں اس بارے میں بالکل بے خبر ہوں۔ پھر یہ جواب گلے میں اٹک جاتا ہے۔ پانی کا گلاس لایا گیا۔ پانی پینے کے بعد اس کی بات کسی قدر سمجھ میں آنے لگی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ادارے کا سربراہ تھا۔ قیدیوں سے جن ساواکی ملازمین کا براہ راست تعلق ہوتا تھا وہ مجھ سے کئی درجہ کم تر تھے۔ یہ بات میرے علم میں نہیں آئی کہ ساواک کا عملہ قیدیوں سے غیر انسانی سلوک کرتا ہے۔ ادھر کوئی سال بھر پہلے کی بات ہے، مجھے چند شکایات ملی۔ میں ذاتی طور پر جیل دیکھنے کے لیے گیا مگر کہیں بھی حالات کو شکایت کے مطابق نہیں پایا۔ ڈاکٹر یزدی بے مقصد جرح کرتے اور شور مچاتے رہے۔ ادھر سے ہائے ہائے اور وائے وائے ہوتی رہی۔ پروگرام کی دوسری قسم میں کچھ اور قیدی دکھائے گئے۔ نوجوان انقلابی گروہ در گروہ شہر میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کر کے مدرسہ رفاح میں لے آتے ہیں، جہاں سے ٹی وی ان کے انٹرویو دکھا رہا ہے۔ قیدیوں کی اس کھیپ میں کئی معروف و مشہور ہستیاں شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم امیر عباس ہویدا، فضائیہ کے چست و چالاک سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ربیع، اصفہان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر میجر جنرل رضا جی، بریگیڈیئر جنرل محققی، 3 وزیر، شیخ الاسلام زادہ، آزمون روحانی اور تہران کے میئر غلام رضا نقبی۔ سوال و جواب شروع ہوا۔ ہویدا نے کہا، میں کسی دوسرے شخص سے زیادہ قصوروار نہیں ہوں۔ دراصل ساری ایرانی قوم قصوروار ہے، جو مطلق العنان نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کرتی رہی۔ غور کیجئے کہ تمام سابقہ وزیر اعظم ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ میں بہت پہلے اور بآسانی ملک چھوڑ کر جا سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ آج جمشیدیہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی میں نے یہ بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ فون کیا اور پوچھا کہ میرے لیے کیا ہدایات ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ مدرسہ رفاح پہنچ جاؤ اور میں آ گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ سابقہ حکومتوں نے غلطیاں کی تھیں تو اس نے جواب دیا، بلا شبہ ان سے غلطیاں سرزد ہوئی تھیں، اس لیے میں آج یہاں اس طرح ملزم بنا بیٹھا ہوں۔ جب اس سے شہنشاہ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے تنک کر کہا، یہ سوال شہنشاہ سے کرو، مجھ سے کیوں کرتے ہو؟ میں صرف اپنی ذات اور اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں۔ رات گئے یوں لگتا ہے جیسے انقلاب کا پہلا دن ابھی تک ختم نہیں ہوا، اور اگر پہلا ختم نہیں ہوا تو دوسرا کیسے چڑھے گا؟ نہ جانے کب آنکھ لگی اور کتنی دیر کے لیے لگی۔ کسی نے سرہانے کے پاس اخبار لا کر رکھ دیا۔ قدموں کی آہٹ اور کاغذ کی سرسراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ روزنامائندگان کے پہلے صفحے پر ایک خبر چوکھٹے کے اندر لگی ہوئی ہے۔ جنرل نصیری کے اس انٹرویو کے متعلق ہے جو کل رات ٹی وی پر دکھایا گیا تھا۔ خبر کا عنوان ہے، نمائش نامعقول۔ میں انقلاب عالم کے بارے میں ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہا ہوں۔ نظریں ایک نظم پر جا کر ٹھہر جاتی ہیں۔ یہ انقلاب فرانس کے بارے میں ہے۔ عنوان ہے، ترانہ رخصت۔ ایک عہد رخصت ہو رہا ہے، اس سے عاجز آئے ہوئے لوگ اسے کس دھوم سے رخصت کر رہے ہیں۔ میں ترانے کے 4 مصروں کی گھن گرج سے متاثر ہو کر دل ہی دل میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کل 4 مصروں کی بات ہے۔ 3 کے ترجمے میں دقت ہوئی مگر ایک مصرع ایسا بھی لگا جس کے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مصرع یہ ہے، The Sovereign People Advance۔ اقبال پہلے اس کا منظوم ترجمہ کر چکے ہیں۔
ترانہ رخصت کے ایک بند کا ترجمہ میں نے اقبال کی مدد سے یوں مکمل کیا: اے فرانس کے دشمنوں، خوف سے تمہارے کانپ اٹھنے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ اے بادشاہو، اے جام خون اور پیالہ غرور پی کر مدہوش ہونے والو، سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ ظالموں، ستم گرو، جلدی سے اپنے اپنے کفن اوڑھ لو۔ جلالی اشعار ہے۔ غضبناکی کا وہی عالم ہے جو بال جبریل میں فرمان خدا کے ذیلی عنوان کے تحت چند اشعار میں ملتا ہے: غریبوں کو جگا دو، محلات کی بنیادیں ہلا دو، نقش کہن مٹا دو، اور اگر زمینداری اور جاگیرداری ختم نہیں کر سکتے تو ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انقلاب اسی گھیراؤ جلاؤ کا نام ہے۔ سنبھلو، جھپٹو، اٹھو، دوڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ انقلاب کو پورا ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، صرف 3-4 دن گزرے ہیں۔ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جب آدھی رات بیت گئی تو مدرسہ رفاع میں اسلامی انقلابی عدالت نے چند بڑے آدمیوں کے خلاف مقدمات کی سماعت شروع کی۔ راتوں رات 4 مقدموں کی سماعت مکمل ہوئی، فیصلہ سنایا گیا۔ اس پر عمل بھی اسی صورت کے ساتھ ہوا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بھی رات اتنی باقی تھی کہ مجرموں کی تصویریں چند گھنٹے کے بعد طلوع ہونے والے صبح کے اخباروں میں چھپ سکیں۔ خبر صرف ایک ہے اور تفصیل اس قدر ہے: ملک ایران، شہر تہران، مقام مدرسہ رفاع، عدالت دادگاہ اسلامی، جرم فساد فی الارض، سماعت فوری، سزا موت، فیصلے پر عمل درآمد فی الفور، عمل گزار رضاکار، باڑ داغنے کی جگہ ایک گمنام مدرسے کی چھت۔ اخبار میں سزا یافتہ مجرموں کے مردہ جسموں کی بڑی بڑی تصویروں کے نیچے وہ نام لکھے ہوئے ہیں جن سے یہ جسم اس وقت پہچانے جاتے تھے جب ان میں جان ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں یہ کچھ زیادہ ہی جاندار اور منہ زور ہوا کرتے تھے۔ انقلاب زمانہ نے ان کی لاشوں کا حلیہ خراب کر دیا ہے۔ دیکھ کر عبرت ہوتی ہے، سوچ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہ گولیوں سے چھلنی جسم ٹھنڈے ہونے سے پہلے نصیری، رحیمی، خسروداد اور نجفی کہلاتے تھے۔ یہ چاروں ایرانی فوج کے نامور جرنیل تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ان تصویروں کو دیکھ کر لوگوں نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور فیصلے کی پرجوش تائید کی۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو لوگ کل تک اس کی پہنچ سے باہر تھے وہ بالآخر آج ان سے ذاتی انتقام لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ہر شخص کو گمان ہے کہ انقلابی عدالت ان اختیارات کے تحت قائم ہوئی ہے جو اس نے انتخابی جلسہ جلوس اور مظاہروں میں شامل ہو کر بذات خود انقلاب کو تفویض کی ہیں۔ شام کو ٹی وی نے مقدمے کی ایک جھلک دکھائی۔ مدرسے کے کمرے میں عدالت لگی ہوئی تھی۔ کرسیوں کی 3-4 چھدری قطاریں تھیں جن پر خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دیوار پر کپڑے کا پرچم چسپاں تھا، اس پر قصاص والی آیت لکھی ہوئی تھی: اے ایمان والو، تم پر قصاص، خون کے بدلے خون، فرض کیا جاتا ہے۔ اس قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ملزمان اس پرچم کے نیچے بینچ پر حیرت کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ کمر کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ عدالت کے اراکین کی صورت نہیں دکھائی کہ اب میرے کو یہ تاب اور مجال کہاں۔ قصاص سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ زیر زمین چلے گئے۔ ملک چھوڑ کر جانے والوں کی تعداد میں یکایک اضافہ ہو گیا۔ فرار میں مدد دینے والوں کے حق خدمت میں اضافہ ہوا، نرخ تیز ہو گئے۔ جسے زیر زمین جانے کا موقع ملے نہ فرار کا راستہ، وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ جنرل ایرج مقدم نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ مشہور و معروف جنرل طوفانیہ کے جانشین فوج کا ساز و سامان خریدنے کے ذمہ دار تھے۔ خریداری کمیشن سے بنائی ہوئی بے حساب دولت ان کے کسی کام نہ آئی۔ دولت لاوارث ٹھہری، ساری عمر غیر ملکی بینکوں میں بدروحوں کی طرح بھٹکتی رہے گی۔ کرمانشاہ میں فوجی ادارے کے کماندار کرنل امیری کو سپاہیوں نے ہلاک کر دیا۔ خراسان کے سابق گورنر جنرل عبدالعظیم اور فارس کے سابق گورنر جنرل منوچہر ایک فوجی ہسپتال سے فرار ہو گئے ہیں۔
شہزادی اشرف کا بیٹا شہزادہ شہریار شفیع جو بحری فوج میں تھا، بندر عباس سے ایک موٹر بوٹ لے کر بھاگ گیا ہے۔ جاجب یزدانی تہران جیل سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ نصیری سے دوستی تھی، بہائی ہیں اور بے حد دولت مند، تعلق کی وجہ سے پھنس گئے، دولت کی وجہ سے چھوٹ گئے۔ ملک بھر سے قیدیوں کے جیلوں سے بھاگ جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ جیلوں کے محافظ خود ہی فرار ہو گئے۔ قیدیوں کو بھاگنے کے لیے نظیر اور موقع مل گیا۔ کئی ہجوم نے جیل کی دیواریں ڈھا دیں، کئی مخالف گروہوں نے جیل کا صدر دروازہ کھول دیا۔ جہاں یہ تینوں سہولتیں میسر نہ آئیں وہاں ڈالر کام آ گئے۔ ہزاروں قیدیوں کے فرار کے باوجود جیلوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ جتنے لوگ جیل توڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس سے زیادہ گرفتار ہو کر جیل بھیج دیے جاتے ہیں۔ جتنی جیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں اس سے زیادہ عمارتوں کو عارضی جیل بنا دیتے ہیں۔ کسی کو خبر نہیں جیل کہاں کہاں کھل گئے ہیں، کل قیدی کتنے ہیں، ان میں کون کون شامل ہے۔ سرکاری فہرست کی غیر موجودگی میں سخت کنفیوژن ہے۔ جن کے بارے میں گمان تھا کہ بھاگ کر یورپ یا امریکہ چلے گئے ہیں، ان کی تصویر چھپتی ہے کہ سزا ملی اور راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ جن کے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا جیل میں چکی پیس رہے ہیں، ان کا پیرس سے ٹیلی فون آ جاتا ہے۔ اپریل کی 7 تاریخ تھی۔ ہم لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے، 2 مہمان بھی موجود تھے۔ ٹی وی پر فارسی میں خبریں سنائی جا رہی تھیں۔ خبریں پڑھنے والے نے بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ اور صاف صاف ادا کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسلامی عدالت نے امیر عباس ہویدا، سابق وزیر اعظم کو موت کی سزا دی تھی، جس پر ابھی کچھ دیر پہلے عمل درآمد ہو گیا ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھی ہوئی ایک انانی لڑکی کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا، رنگ فق ہو گیا اور چہرہ اتر گیا۔ حلق سے صرف 2 لفظ نکلے، پدر سوختہ، اور اس کا حلق خشک ہو گیا۔ مقدمے کے دوران ہویدا نے کہا، ایران بہت سے مسائل سے دوچار ہے۔ میں اپنے دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے مسائل کی پیچیدگی میں اضافہ ہو جائے۔ ہم سب ایک نظام کار کے تحت کام کر رہے تھے۔ اگر کوئی خامی اور خرابی تھی تو وہ اس سسٹم میں تھی۔ ان خرابیوں کا ذمہ دار عملے اور کارندوں کو ٹھہرانا غلط ہوگا۔ سماعت ختم ہوئی، فیصلہ وہی ہوا جو انقلاب ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ ہویدا نے 1 ماہ کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنے مشاہدات پر مبنی ایک تحریری دستاویز تیار کر سکے۔ انقلاب ہمیشہ عجلت میں ہوتا ہے۔ وہ ضد انقلاب کو اتنی مہلت کہاں دے سکتا ہے کہ وہ کتابیں لکھتے پھریں۔ درخواست نامنظور ہو گئی، البتہ جو ایک درخواست اس نے پیش بھی نہیں کی تھی وہ منظور ہو گئی۔ اسے سزا سے پہلے اپنی والدہ سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ پوچھی، جواب ملا، میں چاہتا ہوں کہ ماں کی نظروں میں میری وہی قید و بند سے پہلے والی صورت بسی رہے۔ ہویدا کو سزا دینے کے 2 دن بعد جنرل ربیتی، جنرل نوری اور منوچہر آزمون کو بھی مفسد فی الارض قرار دے دیا۔ وہی فوری سماعت، فوری فیصلہ اور فائرنگ سکواڈ کا فوری سامنا۔ ٹی وی پر حسب معمول مقدمے کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ سلمان نے دیکھا اور کہنے لگا، اب تک جتنے فوجی افسر ٹی وی اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، جنرل ربی ان میں سب سے زیادہ سمارٹ ہیں، جامع زیب اور خوش شکل ہیں، باتیں ان کی دل کو لگتی ہیں۔ کیا مجرم ایسے بھی ہوتے ہیں؟ جنرل ربی فضائیہ کے سربراہ تھے۔ اپنا دفاع کرتے ہوئے اس نے کہا، میں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی سفارش نہیں تھی، محض اپنی محنت اور لیاقت سے اس عہدے تک پہنچا ہوں۔ پچھلے دنوں میں جب کہا گیا کہ مظاہرین پر بم باری کرو تو میں نے حکومت وقت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انقلاب کے بعد میں نے روپوش ہونے کے بجائے خود کمیٹی کو فون کیا، وہ لوگ میرے پاس آئی اور میں برضا و رغبت اور بقامی ہوش و حواس ان کے ہمراہ یہاں چلا آئے۔ پاکستانی فضائیہ کے ایک بہت پرانے ہواباز جو مدت سے ایران میں رہتے ہیں، جنرل ربیتی سے اچھی طرح واقف ہیں، اور میں ونگ کمانڈر افضل کو ان دنوں سے جانتا ہوں جب وہ پاکستان کی باسکٹ بال ٹیم کے کپتان ہوا کرتے تھے۔
میں ان دنوں مختلف کھیلوں سے شوقیہ کھلاڑی، بلا معاوضہ منتظم اور بلا ٹکٹ تماشائی کی حیثیت سے وابستہ تھا۔ کچھ عرصے بعد ونگ کمانڈر وابڈا کے چیف پائلٹ ہو گئے اور میں اتھارٹی کا ممبر ہو گیا۔ ان دنوں وابڈا کی انتظامیہ صرف 3 افراد پر مشتمل تھی۔ غلام اسحاق خان چیئرمین اور نور الحسن جعفری ممبر مالیات تھے۔ میں نے چھوٹے سیسنا ہوائی جہاز میں کئی بار ونگ کمانڈر افضل کے ساتھ سفر کیا۔ ایک سفر میں انہوں نے جہاز کا کنٹرول کچھ عرصے کے لیے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ پرواز ہموار رہے، مگر ہوائی جہاز کو ضد تھی کہ وہ اس طرح چلے گا جس طرح پاکستانی جمہوریت۔ ہوائی جہاز مسلسل جھٹکے کھاتا رہا اور گاہے غوطے لگاتا۔ غوطے کے وقت وہ دوسرے کنٹرول پر بیٹھے ہوئے کمانڈر سے سنبھال لیتے۔ اس چھوٹے سے ہوائی جہاز میں پرواز کرتے ہوئے مجھے اشتراک اقتدار کے صحیح معنی کا پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ ایک دن حکومت وقت نے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر افضل پر تختہ الٹنے کی سازش میں شامل ہونے کے الزام کی تفتیش شروع کر دی۔ یہ پنجاب CID کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے کر اسٹیٹ بینک گئے۔ انہوں نے سفر خرچ کے لیے زر مبادلہ دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے سرٹیفکیٹ مرکزی حکومت کا ہونا چاہیے۔ وہ یہ سوچ کر بغیر زر مبادلہ طورخم پہنچ گئے کہ روپے پیسے کے ہوتے ہوئے سازش کے تفتیشی مرکز کی نامہربانیوں سے غیر ملک میں بے درہم و دینار زندگی بسر کرنے کی سختیاں کمتر ہوں گی۔ انہیں یہ بھی توقع تھی کہ ان کے ملک سے باہر جانے کی پابندی کے احکامات ہوائی اڈوں پر پہنچ چکے ہوں گے، مگر طورخم کی سرحد تک پہنچنے میں انہیں کم از کم 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ ان کے پاس سرحد پار کرنے کے لیے بس ایک دن کے وہ 8 گھنٹے تھے جب چوکی پر سرکاری دفتر کھلے ہوتے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ سے پہر تک سرحدی چوکی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاسپورٹ دکھایا، اس پر مہر لگ گئی۔ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دکھایا، اس پر بھی مہر لگ گئی۔ کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ سرٹیفکیٹ مرکزی وزارت داخلہ کا نہیں بلکہ ایک صوبائی محکمے کا جاری کیا ہوا ہے۔ یہ اپنا سیمسونائٹ بیگ اٹھا کر سرحد پار کرنے لگے۔ پھاٹک کی زنجیر کا سرا پکڑ کر چوکی کے صوبیدار نے حکم صادر کیا، صاحب آپ نہیں جا سکتا۔ افضل کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ افغانستان کی سرحد اور بغاوت کے ملزم کی دستکاری اس وقت صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مصرعہ پڑھا، قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند۔ قسمت کی خوبی یہ تھی کہ کمند نہیں ٹوٹی۔ دوسرے ہی سانس میں صوبیدار صاحب نے جملہ پورا کیا، صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ہمارے ساتھ چائے پیے بغیر چلا جائے۔ اشارہ پاتے ہی ایک سنتری نے ان کا بیگ گیٹ کے ستون کے ایک طرف رکھ دیا اور یہ خرامہ گارڈ کے دفتر میں چائے پینے کے لیے چلے گئے۔ ونگ کمانڈر افضل کا بیان ہے، اس سے اچھی چائے انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں پی تھی، نہ بعد میں کبھی پی۔ پریشانی خاطر تھے، تازہ دم ہو گئے۔ افضل نے وہ 2 سرحدی چوکیاں پار کیں اور ایران پہنچ گئے۔ ایران میں ونگ کمانڈر افضل نجی پرواز کے چھوٹے طیاروں کی ایک کمپنی سے منسلک ہو گئے۔ اثر رسوخ بڑھا، وہ ایران کی اہم شخصیات کی خصوصی پروازوں کے پائلٹ بن گئے۔ جب حویدہ نے لیلا سے شادی کی تو یہ ان دونوں کو ہنی مون کے لیے کیپسکن کے ساحل پر لے گئے۔ ان دنوں ربیتی فضائیہ کا میجر تھا۔ تنخواہ کم تھی، اکثر چھٹیوں میں ونگ کمانڈر افضل کے پاس جز وقتی نوکری کی تلاش میں آیا کرتا تھا۔ ان دنوں کوئی اہم ایرانی شخصیت وطنی ہواباز کا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے وفادار گروہ سے ہواباز منتخب کرنے شروع کیے۔ غیر ملکی ہواباز فاضل اور فارغ ہوتے چلے گئے۔ ربیتی بھی ترقی کرتے کرتے فضائیہ کے سربراہ بن گئے۔ افضل کہنے لگے ستھرا آدمی تھا۔ آیت اللہ خمینی کی واپسی کے وقت اس نے ہوائی اڈے کا کنٹرول خود سنبھال لیا تھا تاکہ وہاں کوئی سازش یا شرارت نہ ہو سکے۔ ناحق مارا گیا۔ انقلاب میں بسا اوقات دوست اور دشمن میں تمیز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جنرل ربیتی سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ ہوا کا رخ پہچاننے میں ناکام رہا۔ مجھے دیکھیے، جو ہی ہوا ذرا دیر کے لیے رکی، میں نے اتنا انتظار بھی نہیں کیا کہ اس کے دوبارہ چلنے اور اس کا رخ دیکھنے تک پاکستان میں ٹھہرا رہوں۔ چند لمحے میں فیصلہ کیا
اور چند گھنٹے میں اس پر عمل کرتے ہوئے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل آیا۔ ہوا باز اگر فیصلہ کرنے میں چند لمحے کی دیر کر دے تو اپنا جہاز اور اپنی جان دونوں گنوا دیتا ہے۔ ایک دن ونگ کمانڈر افضل ذرا فلسفیانہ موڈ میں تھے، کہنے لگے، اگر میں فرار نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی نہ کہ تفتیش کے دوران اذیت سے دوچار ہوتا، پھر زیادہ سے زیادہ 5-7 سال کی جیل ہوتی، پھانسی پانے کا کوئی خطرہ نہ تھا، بلکہ غالب امکان یہ ہے کہ جو ساتھی بغیر سزا کے چھوٹ گئے تھے میں اس گروہ میں شامل ہوتا۔ ہمارے یہاں ملک کا بھلا چاہنے والوں کو سزا ملتی ہے، مگر اسے تباہ کرنے والوں میں سے کبھی کسی کو سزا نہیں ملی۔ آپ ملک کی ترقی روک دیجیے، قرض کے بوجھ تلے اس کو دفن کر دیجیے، غیر ملکیوں کو مسلط کر دیجیے، اس کے 2 ٹکڑے کر دیجیے، 90,000 کو جنگی قیدی بنا دیجیے، آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ زیادہ سے زیادہ ایک کمیشن بنے گا جو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی ایک فرد یا ادارہ کسی قومی المیہ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جو کچھ ہوا نظریہ ضرورت کے تحت ناگزیر تھا۔ نظریہ ضرورت کی سب سے بڑی خرابی یہ نہیں کہ اس کی مصلحتوں کے تحت ہر بار غیر قانونی عمل کو قانونی قرار دیا جا گیا، ہر بار غیر قانونی عمل کو قانونی قرار دیا گیا، بلکہ یہ ہے کہ اس نظریے نے ہم کو بے حس اور بے تعلق بنا دیا۔ اس کی وجہ سے ملک میں لاچاری اور لاپرواہی کو فروغ حاصل ہوا۔ ہر قومی المیہ کو فوراً فراموش کر دینا ایک روایت بن گئی ہے۔ نہ کھلے دل سے جائزہ، نہ کھلے بند و انکوائری، نہ عبرت ہے، نہ ذوق، نہ سزا، نہ جزا، بس طاق نسیاں اور سرد خانہ۔ اس رویے کا فائدہ صرف مجرموں کو پہنچتا ہے، ایسے بد کردار لوگ جنہیں موت کی سزا ملنی چاہیے مملکت خدا داد میں لوگوں کے حکمران اور خدا کے نائب بن بیٹھتے ہیں۔ ان سے کون حساب لے گا؟ خدا، عوام یا دونوں؟ اور کب لے گا؟ آج، کل یا پرسوں؟ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔